السلام علیکم دوستو، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر اور اشفاق مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے جو آپریشن جاری ہے اس حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ اب تک کتنے افغان شہریوں کو جو پی او سی کارڈ پر تھے یا دوسرے کسی قسم کے کارڈ پر تھے جو پاکستان میں رہائش پذیر تھے، اور اس کے علاوہ جو ویزا جن کے ایکسپائر ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر تھے افغان مہاجرین، ان کی بے دخلی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور تقریباً کتنے لوگ جو ہیں وہ بے دخل کیے جا چکے ہیں جو کہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو کیا مشکلات افغانستان میں پیش آ رہی ہیں۔ میرے ساتھ اشفاق مغل صاحب موجود ہیں۔ اشفاق مغل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اشفاق صاحب، جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ اپڈیٹ دی کہ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن اس کی شدت اس طرح کی نہیں ہوگی کہ کسی کی تذلیل کی جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ پہلے رضاکارانہ طور پہ لوگوں کو کہا جائے گا جائیں، اور اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر ان کو کوشش کی جائے گی زبردستی، لیکن وہ زبردستی ایسی نہیں ہوگی کہ تذلیل کی جائے۔ تو اب تو آپریشن جاری ہے اور ان کو واپس بھی بھیجا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یو این کا بھی بیان آ گیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی بیان آ گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپریشن رک جائے گا یا پھر اسی طرح تواتر سے چلتا رہے گا؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا اہم جو ہے وہ ایشو آج اٹھایا ہے دوبارہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے یہ اگرچہ وفاقی حکومت کی اس کو حمایت حاصل ہے اور پنجاب حکومت کی بھی اس کو حمایت حاصل ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری جو وفاقی اکائیاں ہیں اس میں متفق ہمیں نظر نہیں آ رہی، خاص کر جو اگر بات کریں کہ پی کے کی، وہ جو ہے وہ اس میں حمایت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی افغان نہیں جانا چاہتا، اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو وہ رہے گا، اور اس کو ہم پناہ دیں گے، جبکہ دوسرے صوبے جو ہیں جس میں سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے پنجاب آتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس پر جو وفاقی حکومت کی جو پالیسی کی حمایت کی ہے۔ تو یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو اتفاق رائے، وہ اتفاق رائے ہمیں وفاقی اکائیوں میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی یہ بات جو ہے یہ یہاں تک نہیں رک رہی، یہ بات جو ہے وہ یہاں پر نہیں رک رہی، بلکہ اس سے آگے بھی چیزیں جا رہی ہیں۔ اس کے آگے اس طرح چیزیں جا رہی ہیں کہ ہم اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو سوشل میڈیا بھی ہمیں تقسیم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک جانب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانی ہیں وہ ان کا ملک جو ہے چونکہ افغانستان ہے، تو ان کو بالآخر افغانستان جانا پڑے گا، کسی نہ کسی دن آپ کو جانا پڑے گا، اور اگر آپ جو میزبان ملک ہے وہاں کے مسائل کی وجہ بن رہے ہیں، آپ کے بعض لوگ جو ہے وہ امن و امان کو خراب کرنے کی وجہ بن رہے ہیں، آپ کے لوگ جو دہشت گردی کے واقعات میں اگر بعض لوگ جو ہے وہ میں شامل نظر آ رہے ہیں، تو پھر وفاقی حکومت کا اپنی جانب جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ اس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ جو افغانی ہیں ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اب ہم میزبانی کے جو ہے وہ فرائض یعنی میزبانی کے جو فرائض ہیں وہ اب نہیں ادا کر سکتے، تو آپ مہربانی کریں اور واپس چلے جائیں۔ یہ تو وفاقی حکومت کا جو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی دو طرح کی رائے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی رائے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ یا جو بچہ جو تقریباً تیسری نسل جو جن لوگوں کی یہاں پر ہے، تو وہ تو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، مقامی لوگوں سے ان کی دوستیاں ہیں، مقامی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہاں سے لوگ نکالیں گے تو پھر 40 یا 45 سال کے بعد جس ملک میں جائیں گے، آپ جو ملک ہے وہ شاید یا وہ سوسائٹی آپ کو اس طرح جو ہے وہ آپ کو قبول نہ کرے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایسے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی رائے بھی ہے کہ جو لوگ 40 سال کے بعد اگر افغانستان جائیں گے تو وہ ان کو وہ پاکستانی تصور کریں گے، جبکہ پاکستان میں ان کو افغانی تصور کیے جائیں گے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک وار چل رہی ہے، ایک بیانیہ چل رہا ہے، اور اس بیانیے کے پیچھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے جو اس طرح کا بیانیہ بنا رہا ہے، اور اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین جو پاکستان سے جانا چاہ رہے ہیں یا پاکستان سے گئے ہیں، ان کا وہاں جو ہے وہ کوئی یعنی معاشی سرگرمیاں شروع کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ 2 سال یا 3 سال کا آیا تھا اور اس کا والد فوت ہو گیا، تو اس کو نہیں پتہ کہ افغانستان میں اسے کہاں پہ جانا ہے، کون سی اس کی زمین تھی، کون سا اس کا محلہ تھا، کون سے اس کے باقی رشتہ دار تھے، وہ ظاہر ہے یہاں پلا بڑا ہے، اس کو نہیں پتہ اس بات کا۔ تو یہ مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اگر آپ کی اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ میزبان ملک میں امن و امان کے لیے
ख़तरा बनेगी اور میزبان ملک یہ سمجھے گا کہ آپ کا یہ جو امن و امان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو ریاست نے کے فیصلے کے بے شمار جو ہے وہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا پہلو بھی ہے اور ایک نیگیٹو پہلو ہے۔ نیگیٹو پہلو جو بتایا ہے کہ جو لوگ جو بچے آئے تھے ان کے اگر والدین نہیں ہیں، جو بڑے نہیں ہیں، تو پھر وہ کہاں جائیں گے، ان کو نہیں پتہ اس بات کا کہ افغانستان میں انہوں نے کیسے گزارا کرنا ہے۔ اشفاق صاحب، آپ افغان امور کے حوالے سے بڑا ریسرچ رکھتے ہیں، اور جیسے آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جن کے بچے جو کہ افغانستان میں رہتے ہیں اور وہ جو افغانستان سے ہجرت کے وقت جو لوگ آئے تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب وہ بچے کیسے جائیں گے، اور کیا ان کو افغان معاشرہ ایکسیپٹ کرے گا یا پھر افغان حکومت ایکسیپٹ کرے گی؟ بہت سی ویڈیوز جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جس میں افغان شہری جو ہیں وہ گلے کر رہے ہیں طالبان سے کہ آپ کی حکومت ہمیں کسی قسم کا فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی، وہاں پر سردی ہے، سردی کی وجہ سے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کیمپوں پہ رہنے پر مجبور ہے، تو یہ انسانی المیہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، یہ انسانی المیہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ صرف پاکستان نے نہیں کیا بلکہ ایران نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ ایران نے بھی جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ سے زائد لوگ، بلکہ 11 لاکھ سے زیادہ لوگ جو اپنے ملک سے نکالے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہر ملک جو اپنے شہریوں کے اور اپنے حالات کے مطابق پالیسیاں بناتا ہے، وہ ظاہر ہے دوسرے ملک کے معاملات کو سامنے لا کر پالیسیاں نہیں بناتا، تو پاکستان نے یہ سمجھا ہے کہ وہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے، یعنی یہ مناسب نہیں ہے کہ افغانی یہاں پر رہیں اور امن و امان کو جو تھریٹ کریں، تو یہ ریاست کا فیصلہ ہے۔ تو ریاست کے فیصلے کے میں نے جس طرح کہا ہے کہ جہاں مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں اس کے منفی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک سٹوری جو ہے BBC میں آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے شمار ایسے افغانی جن کا جو پروفیشن گانا بجانا ہے، یعنی موسیقی سے ہے، تو وہ اگر واپس جائیں گے تو پھر طالبان ان کو ظاہر ہے موسیقی کا کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ لوگ نہیں جانا چاہ رہے وہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں یہاں، یا چونکہ ہم صرف ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ گانا بجا سکتے ہیں، اور گانا اگر نہیں بجائیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ اس طرح کی جو سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی یہ جو پوسٹیں آ رہی ہیں، اور وہ پوسٹیں کسی حد تک یعنی جائز بھی ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کا کوئی وہاں بلانگنگ نہیں ہے تو پھر آپ نے جا کر وہاں کیسے سروائیو کرنا ہے۔ جہاں تک بات افغانستان کی حکومت کی قبولیت کی ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کے پاس جو پورا ڈیٹا ہے کہ کون افغانی ہے، کون کہاں سے آیا تھا، اس کا باپ کون تھا، تو یہ افغان سٹیزن کارڈ جو بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ افغانستان کے ہیں، یہ ظاہر ہے کسی اور ملک کے نہیں ہیں۔ لیکن تو اشفاق صاحب عام کئی شہری لوگوں کے کو کارڈ بھی نہیں بنے ہوئے۔ دیکھیں، یہ اقوام متحدہ اور پاکستان کی حکومت نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا کہ آپ جو افغانی ہیں ان کو افغان سٹیزن کارڈ بنے گے۔ اگر کسی نے نہیں بنایا تو ظاہر ہے اگر آپ کے پاس اور میرے پاس اگر پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر وہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی نہیں ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے وہ کیوں نہیں بنایا۔ اگر ہمارا نہیں بنایا گیا تو پھر تو ریاست اس کی ذمہ دار ہے، اقوام متحدہ اس کا ذمہ دار ہے، لیکن ہم خود ہی نہیں گئے۔ ہم نے خود ہی، اگر آپ نے جو ہے وہ افغانستان یا افغانی ہونے کی جو شناخت ہم نے نہیں جو کرانا پسند کی، بلکہ لوکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے جعلی پاسپورٹ یعنی شناختی کارڈ بنوائے اور پھر پاسپورٹ بنوائے، تو اگر ہم اس طرح کے یعنی کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے کانسیکوینسز آئیں گے، تو وہ اس طرح کے ہیں تو پھر آپ کو بھرنا پڑیں گے ظاہر ہے۔ جی بالکل، اشفاق مغل صاحب نے کچھ منفی پہلو بھی بتائے کہ یہ جو پاکستان سے ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، تو اس کے منفی پہلو یہ ہیں کہ جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے ہو گئے اور ان کے والدین کی ڈیتھ ہوگی، تو بچوں کو نہیں پتہ کہ افغانستان میں کس جگہ پر جانا ہے اگر افغان حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی۔ دوسری جانب KPK حکومت کی جانب سے جو بیان آیا ہے کہ جو نہیں جانا چاہتے وہ رہ سکیں گے، تو اس حوالے سے حکمت عملی کیا ہوگی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک تقریباً 9 لاکھ سے زائد افغان جو ہیں جو پاکستان میں رہائش پذیر تھے، کچھ کو تو رضاکارانہ طور پر واپس بھیجا گیا ہے اور کچھ کو زبردستی ملک بدر کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جرائم پیشہ افراد تھے اور اپنی سزائیں کاٹ چکے تھے، تو ان کو ملک بدر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد سے تقریباً صرف 3 ماہ کے اندر 1200 کے قریب جو افغان شہری تھے ان کو ملک بدر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے ان کو ویزا لگانے کے لیے میرے خیال سے ٹائم دیا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ جو آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، جڑے رہے گا ہمارے ساتھ۔ تو اور اشفاق مغل جو کہ افغان امور کے سینئر کورسپونڈنٹ بھی ہیں، اس حوالے سے جانتے بھی ہیں، تو ان سے مزید اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے۔ رانا عثمان اور اشفاق مغل کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔